حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، کیا زمین پر بسنے والے انسانوں میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کے گناہ سب سے زیادہ ہوں؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، جب صبح ہوگی تو اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا، تمہارے سامنے سے جو صبح کے وقت پہلا آدمی گزرے گا جس کے کندھے پر اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہوگا، اسے دیکھ لینا۔ یہ وہی بد نصیب شخص ہوگا کہ جس کے گناہ تمام انسانوں کے گناہوں سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت اس شخص کو دیکھنے کے لیے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ آدمی گزرا، اس کے کندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے گناہ تمام انسانوں کے گناہوں سے زیادہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، اب میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ نیک ہے، جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پیارے موسیٰ، جب شام ہوگی تو اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا۔ شام کے وقت ایک آدمی گزرے گا، اس کے کندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوگا، اسے دیکھ لینا۔ یہ وہی شخص ہوگا جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شام ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے کے باہر اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہی آدمی جو صبح گزرا تھا، اب بھی وہی آدمی آپ کے سامنے سے گزرا۔ تو فرمایا گیا کہ یہی وہ آدمی ہے جس کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، یہ آدمی تو صبح بھی میرے سامنے سے گزرا تھا، لیکن صبح کہا گیا تھا کہ اس کے گناہ تمام انسانوں سے زیادہ ہیں، لیکن اب یہ آدمی میرے سامنے سے گزرا ہے تو کہا گیا کہ اس کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو فرمایا پیارے موسیٰ، یہ آدمی جب صبح تمہارے سامنے سے گزرا، اس وقت یہ بڑا گناہ گار تھا، اس کے گناہ سب سے زیادہ تھے۔ یہ اپنے بیٹے کو جنگل کی سیر کروانے کے لیے لے کر گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک بہت بڑا جنگل دکھایا۔ اتنا بڑا جنگل دیکھ کر اس کا بیٹا اس سے کہنے لگا کہ ابا، اتنا بڑا یہ جنگل ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز بھی کائنات کے اندر موجود ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا، اس جنگل سے بڑا آسمان ہے کہ جس نے اس طرح کے بہت سارے جنگلوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا، کیا اس آسمان سے بڑی کائنات کے اندر بھی کوئی چیز موجود ہے؟ تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ ہاں بیٹا، اس آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کر رکھے ہیں۔ اس کا بیٹا پھر پوچھتا ہے کہ اے ابا، کیا تمہارے اتنے بڑے گناہوں سے بڑی کوئی چیز بھی کائنات کے اندر موجود ہے؟ تو یہ شخص امید اور آس کی سانس لے کر کہتا ہے کہ ہاں میرے بیٹے، میں نے جو گناہ کیے وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ ان آسمانوں سے بھی بڑے ہیں، زمین سے بڑے ہیں، جنگلوں سے بڑے میرے گناہ ہیں، لیکن میرے گناہوں سے بڑی میرے رب کی رحمت ہے کہ اگر مجھ جیسے گناہ گار شخص کو میرے رب کی رحمت کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو وہ بھی میرے لیے باعث نجات ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے موسیٰ، جب اس شخص نے آنسو بری آنکھیں میری طرف اٹھائیں اور میری رحمت کی امید اپنے دل میں پیدا کی، میری رحمت کی طرف توجہ کی، فرمایا کہ مجھے اپنے اس بندے کی اس باتوں پر پیار آیا اور اس کی اداؤں پر پیار آ گیا کہ میں نے اس شخص کی زندگی کے سارے گناہ اپنی رحمت سے معاف کر کے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اب دیکھ لو، یہی وہ بندہ صبح کے وقت جب گزرا تھا تو یہ سب سے زیادہ گناہ گار تھا، لیکن اس نے میری رحمت کی طرف توجہ کی تو میری رحمت نے اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دیا۔ اب یہی آدمی تمام گناہوں سے پاک ہو کر تمہارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔